الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. محترم حاضرین جمعہ، اسلام انتہائی سادہ مذہب ہے. اس میں کوئی تماشا نہیں ہے. کوئی کھیل تماشا لہو و لعب ہمارے دین کے اندر نہیں. ہمارا دین بالکل سادہ ہے، سمپل، فطرت کے اصولوں کے مطابق. مگر افسوس ہے کہ جو دین انتہائی سمپل تھا، انتہائی سادہ تھا، جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق تھا، آج ہم مسلمانوں نے اپنی خرافات کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے اس دین کو بالکل بدل دیا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے باقاعدہ ایک تہوار منایا جاتا ہے. آتش بازی ہوتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں بھی رونق ہوتی ہے. لوگ اپنے اپنے باپ دادا کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، حلوے ماڑے بنتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ دین کے نام پر ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر ہو رہا ہے.
وہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جو اسلام بالکل سادہ اور سمپل ہے، اس اسلام کے اندر کیا ان سب چیزوں کی گنجائش ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے میرے نبی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے بحث کی جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے منہ لگا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے جن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، نبی ان کو چھوڑ دو۔ غور کریں آپ کہ اللہ نے کھیل تماشا دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ ہمارا دین کھیل تماشے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، یہ بڑا سنجیدہ دین ہے، بڑا سیریس دین ہے۔ شعبان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ، اور رمضان کے ٹھیک پہلے یہ مہینہ ہے۔ گویا یہ رمضان کے لیے پریپیئر ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے تیار ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے تمہید ہے، یہ رمضان کے آنے کی دستک دے رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو اسی شعبان میں رکھتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پورے مہینے کا روزہ سوائے رمضان کے کبھی نہیں رکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ سنن نسائی کی صحیح روایت، پوچھا اے اللہ کے رسول انی اراک تصوم شعبان، میں دیکھتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ، اے اسامہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے لوگ غافل ہیں اس کے بارے میں، لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ نہیں۔ یہ چونکہ رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، رمضان بھی مقدس مہینہ ہے اور رجب تو 4 حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے، لوگ غافل ہیں، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ذاک شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، اسی مہینے میں رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت کروں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کروں کہ یہ آپ کی سنت تو ہے، لیکن آپ نے اپنی امت کو اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم پورے شعبان کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، 15 تاریخ کے بعد شعبان میں تم روزہ مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے لیے ہمیں طاقت چاہیے، اس کے لیے ہمیں حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزہ رکھنے سے ہمیں کمزوری آ جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں دقت آئے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ شعبان 15 تاریخ گزر جائے اس کے بعد روزہ رکھو۔ تو یہ ہے شعبان کی فضیلت۔ اب یہ شب برات کیا ہے؟
یہ کہاں سے آئی؟ کیا اس کی جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں جگہ جگہ اسٹیج لگا کے اور باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا وہ حدیثیں صحیح ہیں؟ کیا وہ فضیلتیں صحیح ہیں؟ اگر صحیح ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں مناتے، ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے سوال ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر سبق ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا موٹا موٹا آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیے، شب برات، پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، شب یہ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات جو ہے یہ دراصل براءت ہے، براءت، اور براءت کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی سے بری ہونا، کسی سے اپنے آپ کو ختم کر لینا، کسی سے نفرت کرنا۔ اسی سے ایک لفظ بنا ہے تبرع۔ تبرع کا مطلب ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کو تبرع بولتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں شب برات کا ذکر کہیں نہیں آیا، حتیٰ کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، جو ضعیف حدیثیں، ان میں بھی اس کو شب برات نہیں کہا گیا، اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے۔ شعبان کا آدھا مہینہ ہونے کے بعد والی رات، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ کسی حدیث میں اس کو شب برات نہیں کہا گیا۔ یہ دراصل اس میں جو برات کا لفظ آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ڈنڈے کہاں مل رہے ہیں۔ یہ برات کا لفظ جو ہے اس کو کہا تو جاتا ہے کہ برات کا مطلب جہنم سے آزادی ہے، مگر یہ وہ والا برات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں برات کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہ نفرت کے معنی میں، تبرع کے معنی میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورۃ توبہ، پورے قرآن کی 114 سورتوں میں صرف سورۃ توبہ ایک ایسی سورت ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ توبہ کی پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے نبی، اللہ کی طرف سے اعلان کر دو، رسول کی طرف سے اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، برات کا اظہار کر رہا ہے مشرکوں سے۔ تو یہ سورۃ توبہ یہ مشرکین کے خلاف برات اور نفرت کے اعلان سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا۔ تو برات کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی سے بیزار کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فرقہ ایسا ہے جس کے ایمان میں یہ شامل ہے، جس کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ وہ جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور ان تمام جلیل القدر صحابہ کرام سے برات کا اظہار نہ کر لیں، تبرع نہ کر لیں، ان سے نفرت کا اظہار نہ کر لیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہاں سے یہ چیز چلی ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 15 شعبان کی رات کو روافض کے جو 12ویں امام ہیں، جن کو وہ امام غائب کہتے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے یہ، ان کی پیدائش کا دن، اور اس دن وہ اپنے امام غائب کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور تو اور اپنے امام کے نام دریاؤں میں، ندیوں میں جا کے پرچیاں چھوڑتے ہیں کہ امام صاحب اب چلے بھی آؤ کہ زمانہ بڑا خراب ہے، اب چلے بھی آؤ کہ ہم پر بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اب آ جاؤ، اور وہ قرآن جو آپ لے کے چلے گئے اوریجنل قرآن، اب اس کو دنیا میں لے آؤ، یہ نقلی قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور بھی بہت کچھ ہے جو بتانا اور بیان نہ میں بیان کر پاؤں گا نہ آپ سن پائیں۔ تو یہ وہاں سے یہ عقیدہ چلا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ تمام کتابیں آپ کھنگال کے دیکھیں، 15 شعبان کے بارے میں ضعیف حدیثیں تو آپ کو ترمذی شریف میں بھی مل جائیں، ابو داؤد کے اندر بھی مل جائیں گے، ابن ماجہ کے اندر بھی مل جائیں گے، مگر کہیں پر بھی شب برات کا یا لیلۃ البرات کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ لفظ 5ویں صدی ہجری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 500 سال کے بعد سے یہ ورڈ استعمال ہونا شروع ہوا۔ اور اس میں جو یہ آتش بازی شامل کی گئی اور مسجدوں کو اور گھروں کو جو چراغاں کرنے کا کام شامل کیا گیا، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مجوسی اور آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ جب کنورٹڈ ہوئے، وہ جب اسلام قبول انہوں نے کیا، تو ان لوگوں نے مسجدوں کے اندر دھونی دینا اور خوشبوؤں کی دھونی دینا اور چراغاں کرنا اور دیے جلانا، ان لوگوں نے اس کی شروعات کی کہ نماز کے وقت جو ہے سامنے آگ جلا دی جائے تاکہ ان کے پرانے مذہب کا اثر برقرار رہ جائے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے بڑی سختی سے منع کیا
کہ اس طریقے کا کوئی کام مسجدوں میں نہ کیا جائے، عبادت کے اوقات میں نہ کیا جائے. تو یہ آتش بازی، یہ گھروں میں مسجدوں میں چراغاں کرنا، یہ وہاں آتش پرستوں سے یہ چیز آئی. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا شب برات کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث؟ کیا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے؟ شب برات کی فضیلت پر تقریر کرنے والے عموماً سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ دخان کی آیت نمبر 2 اور 3. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس قرآن کے ذریعے ہم دنیا کو ڈرا رہے ہیں اپنے عذاب سے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور جس رات میں ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اس رات میں ہر بڑے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. بیان کرنے والے اس کو لہک لہک کے بیان کرتے اور کہتے دیکھو شب برات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اب آپ ایک بات بتائیں، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ خود قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے واضح کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن رمضان کے مہینے میں. اور قرآن کس رات میں اترا؟ یہ سورہ دخان میں تو اس کا ذکر ہے، یہ اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سورہ قدر میں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل. کیا پتہ چلا کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان کا ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات شب قدر کی رات ہے. اسی لیے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں سورہ دخان کی اس آیت کی تفسیر میں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ سورہ دخان میں اللہ نے جس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، برکت والی رات، اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، وہ بہت بیوقوف آدمی ہے. فقد ابدا نہ جا، بہت دور کی کوڑی لایا ہے، بہت دور کی کوڑی لایا ہے. اس میں قرآن کے اندر دلیل موجود ہے کہ قرآن کس مہینے میں اترا ہے. تو قرآن کی اس آیت سے جو دلیل پکڑی جا رہی ہے وہ تو باطل ہو گئی. اب آئیے، چونکہ گفتگو بہت مختصر ہے، میں صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو عام طور سے بیان کی جاتی ہیں شب برات کی فضیلت. پہلی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 739. میں پوری سند کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث پڑھا ہوں. امام ترمذی کہتے ہیں قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يهيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض النساء. قال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم الكلب. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو بستر پہ نہیں پایا، میں نے تلاش کیا تو میں نے اللہ کے نبی کو بقیع کے قبرستان میں پایا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مسجد نبوی کا آج جو کیمپس ہے، آج موجودہ وقت میں، یہ رسول کے زمانے کا کیمپس نہیں ہے، آج تو بہت بڑھ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ کے حجرے سے جنت البقیع یا بقیع کے قبرستان کا ڈسٹینس کم سے کم آدھا کلومیٹر، کم سے کم آدھا کلومیٹر حضرت عائشہ چل کے گئی یہ تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کہاں گئے، وہ بھی رات میں. اچھا، قبرستان گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کھڑے، تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہی کہا اے عائشہ، کیا تمہیں یہ لگا، کیا تمہیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے.
علماء لکھتے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کی بکریاں جو ہوتی تھی بہت زیادہ رونے دار ہوتی تھی، بہت زیادہ بالوں. یہ حدیث میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھی. اب یہ حدیث ہے کیسی؟ امام ترمذی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں سمیعت محمد، میں نے اپنے استاد محترم امام محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام محمد بن اسماعیل یعنی امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یضعف ھذا الحدیث. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے. امام بخاری کو میں نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی جو خود اس حدیث کو نقل کر رہے، بیان کر رہے، کہہ رہے کہ میرے استاد محترم امام بخاری کہہ رہے حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ لأن یحیی بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے یحییٰ ابن کثیر جو روایت کر رہے عروہ سے. عروہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ ان کی خالہ ہے حضرت عروہ. تو حضرت یحییٰ ابن کثیر نے حضرت عروہ سے کبھی سنا ہی نہیں، ان کا زمانہ پایا ہی نہیں، ان سے حدیث لیا ہی نہیں ہے، ان سے کبھی حدیث سنا ہی نہیں ہے، تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اور تو اور حجاج بن ارطاط نے جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، انہوں نے یحییٰ ابن کثیر سے نہیں سنا ہے. یعنی حدیث کے اندر دو جگہ انقطاع پایا جا رہا ہے. اس حدیث کی سند میں دو جگہ ڈس کنیکشن ہے، دو راویوں کے بیچ میں کنیکشن صحیح ہے، ان کے بیچ میں ملاقات یا حدیث کا سننا ثابت نہیں. ایک بات یعنی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اب آئیے حدیث کے متن پر غور کریں. رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی بستر پر نہیں، حضرت عائشہ تلاش کرتے کرتے آدھا کلومیٹر چلی جاتی. یہ بات ہمارا ذہن قبول کرتا ہے؟ کسی عورت کا، اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات میں اٹھنا اور گویا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی جاسوسی کرنا اور جاسوسی کرتے کرتے بقیع کے قبرستان تک چلے جانا. اچھا جب وہاں جاتی ہیں تو اللہ کے نبی دیکھتے ہی پہلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کے بستر سے کہیں اور چلے جانا، یہ اللہ کے اوپر ظلم کیسے ہو گیا؟ یہ بات بھی انتہائی نامعقول نظر آتی ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے. تو جب یہ سمجھا تو پیچھے پیچھے کیوں آئی؟ جب یہ سمجھ لیا کہ کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے تو بقیع کے قبرستان تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا اس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اتنی اہم اور عظیم رات ہے اور کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں. وہ تو اتفاق تھا کہ حضرت عائشہ کی نیند کھل گئی، وہ پیچھے پیچھے چلے گی، وہ نہ اٹھتی تو پتا بھی نہیں چلتا. کیسی نامعقول بات ہے. شب قدر کی فضیلت ثابت ہے تو اللہ کے رسول کے تمام صحابہ کو بتایا، آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو اٹھایا ہے، صحابہ کرام جاگے ہیں، نبی اکرم جاگے ہیں، آپ کی پوری فیملی اور پریوار جاگا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے نبی خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ کون سی رات ہے؟ یہ کون سی شب برات ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ یہ کون سی مغفرت ہے کہ پوری دنیا تو سو رہی ہے، اکیلے اللہ کے نبی جاگے. حدیث کا متن بتا رہا ہے، حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑی پہلیاں ہیں، بڑے معمے ہیں، اور یہ معمے کسی صحیح حدیث میں نہیں ہو سکتے. صحیح حدیث بڑی روشن ہوتی ہے، بڑی واضح ہوتی ہے، بڑی کلیئر ہوتی ہے اور دل کے اندر یقین پیدا کرتی ہے. اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے. یہ حدیث کے متن پر غور کرتے ہیں تو بھی حدیث ذہن قبول نہیں کرتا. اور آگے بڑھیے. ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شعبان کی 15 تاریخ آ جائے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو رات میں قیام کرو، تہجد پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے الا
الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی دے دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت اور تکلیف کا مارا جس کی مصیبت میں دور کر دوں؟ الا قضا، ہے کوئی، الا قضا، ہے کوئی، حتی یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ابی صبرہ۔ عبد الرحمن بن ابی صبرہ کو محدثین نے سخت ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ امام احمد ابن حنبل تو کہتے کان یضع الحدیث، یہ حدیث گڑتا تھا، یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، یہ بذات کذاب تھا۔ اب ایسے راوی کی روایت کی بنیاد پر ہم لوگ شب برات میں رات میں عبادت کریں؟ ایک تیسری حدیث دیکھ لیجیے، یہ حدیث آپ کو ملے گی مختلف کتابوں میں، بازار وغیرہ میں ملے گی۔ اللہ کے رسول حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی، 15 شعبان کی رات میں اگر کوئی آدمی 100 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو جو یہ نماز پڑھے گا الا قضى الله تلك الليلة حاجته، اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کر دے۔ 100 رکعت نماز پڑھ لو، مراد پوری ہو رہی۔ علامہ شوکانی، علامہ سیوطی، علامہ ابن الجوزی وغیرہ یہ تمام محدثین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس طریقے کی نماز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہوں، آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں کہ شب برات کا ذکر آئے یا کسی بھی ایسی چیز کا ذکر آئے، آپ ایک حدیث یاد رکھیں، یہ حدیث اصول ہے، یہ حدیث اصول ہے۔ کسی بھی بدعت اور خرافات کی نقاب کشائی کرنے کے لیے، اس کی کڑائی کھولنے کے لیے یہ حدیث آپ پھٹ سے پڑھ لیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مردود کا مطلب ان سے مار دیا جائے، وہ عمل ثواب تو بہت دور کی بات ہے، الٹے جو ہے گلے پڑ جائے۔ تو ہم لوگ اس لیے شب برات کی رات میں عبادت نہیں کرتے۔ شب برات کی رات میں قبرستان جانا اور مردوں کی زیارت، قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنا بہرحال ایک جائز کام ہے، مستحب کام ہے، بہتر کام ہے۔ اور میں یہاں پر آپ سے ایک شکوہ بھی کروں گا کہ کہیں تو قبرستان جانے کو اتنا ضروری کر دیا گیا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں قبرستان اور وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ہم نے قبرستان کو بیٹھکیں اور پنچایتیں اور بکواس کرنے کی جگہ بنا دی۔ ہم جو ہے اپنی تکیہ اور اپنے قبرستان پہ بیٹھ کے ہم پنچایتیں کریں اور ان کی غیبتیں کریں۔ میرے بھائیو، یہ قبرستان کا مذاق ہے، یہ اس جگہ کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ بے دینی ہے، یہ الحاد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں فزوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا۔ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان ہمیں جانا چاہیے اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے ہم مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم فاتحہ اور درود کے لیے قبرستان جانے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جس کو آپ فاتحہ کہتے ہیں، جس کو آپ درود کہتے ہیں، اس کا نام ہمارے یہاں دعائے مغفرت ہے، اور ہم اپنے مردے کے لیے دعائے مغفرت کو جنازے کی نماز سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ جنازے کی نماز سے شروع کرتے ہیں، اور ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے مردوں کے لیے، اپنے جو بھی ہمارے مرحومین ہیں جن کا انتقال ہو چکا، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو یہ الزام آپ اپنے پاس رکھیے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، لیکن ہم اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہمارے یہاں بالکل اس کو اتنا گناہ بنا دیا گیا کہ کوئی قبرستان کبھی چلا جائے اور کھڑا ہو کے دعائے مغفرت کرنے لگے تو آنکھیں جو ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور لوگ اس کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ بدعت کا رد کریں، ہم بدعت کی مخالفت کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بدعت کی مخالفت میں ہم صحیح چیزوں کا بھی رد کریں۔ اچھا، تو اب 15 شعبان کو لوگ صاحب قبرستان جا رہے ہیں، قبرستان کی رونق بھی بڑھ گئی ہے، اور تو اور حلوے پکائے جا رہے ہیں، اور ان کو پکا کے ان پر فاتحہ کر کے اس کا ثواب مردوں کو بخشا جا رہا ہے۔ اور کہیں کہیں تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شب برات کے پہلے مر جائے تو اس کی روح باقی روحوں سے نہیں ملتی ہے جب تک کہ اس کے نام پہ ختم نہ کیا جائے 15 شعبان کو۔
ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا. اب یہ لطیفہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح واقعہ بھی ہو. چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے آدمی تھے، شب برات کے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے لڑکوں نے ڈھیر سارا میوہ اور یہ اور وہ پھل فروٹ سب لا کے محلے کے گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے، امام صاحب تھے، ان کو بلایا کہ ہمارے ابا کی روح کو جو ہے روحوں کے ساتھ آپ پلا دیجیے. مولوی صاحب کی نیت خراب تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے لیے اور تھوڑی دیر تک دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد بجائے ہاتھ منہ پر پھیرنے کے ہاتھ نیچے کر دیا اور کہا کہ لوگوں نے پوچھا امام صاحب یہ کیا ہوا؟ بولے وہ روح جو ہے روحوں کے ساتھ ملنے سے منع کر رہی، مل نہیں رہی. پھر ہاتھ اٹھائے، پھر تھوڑی دیر تک دعا کی، پھر ہاتھ نیچے کر لیے، ہاتھ منہ پر نہیں پھیرا. لڑکے گھبرا کے کیا ہوا امام صاحب؟ بولے وہ روح روحوں کے ساتھ مل ہی نہیں رہی ہے. تو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کہا کہ وہ روح کہہ رہی کوئی موٹی تاجی دوداری بھینس لے کے آؤ میرے ختم میں، تب میں ملوں گی اپنی روحوں کے ساتھ. تو چودھری کے لڑکے جو ہے بیچارے وہ موٹی تازی ایک بھینس لائے اور اس کو ختم کے سامان میں شامل کیا، اور اس کے بعد امام صاحب نے جب دعا کی تو پھر اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ روح روحوں میں ملے. ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس. اللہ نے قرآن میں کہا کہ بہت سارے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عالم ہیں جو اموال لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. آج وہ شکم پرست اور پیٹو قسم کے ٹھگ ملا آج مسلمانوں میں لاتے ہیں. کبھی آپ غور کریں ہم شب برات کا وروध کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں وروध کرتے ہیں؟ ہم کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رسول سے ثابت نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام سے ثابت نہیں. اور وہ لوگ جن کے پیٹ کی دکانیں ان سے جڑی ہیں، جن کی روزی روٹی اس سے جڑی ہے، وہ کبھی اس کے خلاف نہیں. روح جب ہم مر جاتے ہیں، نیک لوگوں کی روح چلی جاتی ہے علیین میں اور برے لوگوں کی روح چلی جاتی ہے سجین میں، اور وہ وہاں سے واپس آنے والی نہیں ہے. جو نیک لوگوں کی روح ہے وہ بڑے آرام سے ہے، جو برے لوگوں کی روح ہے بڑی تکلیف میں ہے. جو اچھے اور آرام سے وہ کیا کرنے کے لیے دنیا میں آئے گی، اور جو تکلیف میں ان کو چھوڑا ہی نہیں جائے وہ دنیا میں آئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے. اللہ کہتا ہے کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد تیری روح دنیا میں کبھی نہیں جا سکتی. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اب قیامت تک تو برزخ کی زندگی میں رہے گا، اب تو دنیا میں واپس نہیں جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں جو ایک وچار دھارا ہے یا ایک سوچ ہے کہ روح دنیا میں آ سکتی ہے، یہ انتہائی نان سینس اور واہیات باتیں. کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دنیا میں کبھی روح مرنے کے بعد روح کبھی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے، اس کی روح لٹکی رہتی ہے. یہ بھی غلط بات ہے. روح کسی کی لٹکی نہیں رہتی. جو سوسائڈ بھی کرتا ہے، جو آتم ہتیا بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کے ٹائم کے پہلے مر جاتے ہیں. بات یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ اس کی موت لکھی تھی 40 سال اور وہ 30 سال میں مر گیا. اس کی موت اسی طریقے سے لکھی تھی کہ وہ سوسائڈ کر کے مرے گا. اس کی موت اسی دن لکھی تھی. ایسا نہیں کہ وہ اپنے ٹائم کے پہلے دنیا سے چلا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے مقدر میں ایک بدبختی لکھی تھی. لیکن میرے بھائیوں، یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی روح دنیا میں رہتی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. تو روحیں ملائی جا رہی ہیں، مردوں کو ثواب بخشا جا رہا ہے، اور تو اور امت تک کروڑوں اور اربوں روپیہ فضول آتش بازی پہ اور گھروں کو سجانے اور لائٹنگ پہ خرچ، اور اس کو بڑا ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہتا ہے فضول خرچی نہ کرو، اپنے مال کو ناجائز چیزوں میں نہ اڑاؤ. ناجائز چیزوں میں مال اڑانا یہ شیطان کے بھائیوں کا کام. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں شب برات کی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جنہیں قرآن و حدیث کے نام پہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جب قدر کی رات آتی ہے، جب رمضان کے آخری عشرے کی راتیں آتی ہیں، تو وہی لوگ جو بڑے جوش و خروش سے شب برات میں رات بھر ٹوپی لگا کے جو ہے عبادت کرتے ہیں اور نماز اور تلاوت کرتے ہیں، ان کا عطا پتہ نہیں. اور شاید بعض علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے تو کوئی سنت مرتی ہے تو اس کا آنکھوں دیکھا اگر نمونہ دیکھنا ہو میرے بھائیوں،
کہ شب برات جس کی فضیلت پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، اس کی فضیلت، اس کے لیے تو رات رات بھر جاگا جا رہا ہے اور من گھڑت قسم کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور 15 شعبان کا خاص طور سے روزہ رکھا جا رہا ہے، اور شب قدر جس کے لیے قرآن دلیل ہے، جس کے لیے صحابہ کا عمل دلیل ہے، جس کے لیے ہمارے رسول کا عمل دلیل ہے، اس کے لیے لوگوں کو جاگنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس میں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس افراط اور تفریط سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔